جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا کوئی، ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو فکری۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل اللہ تو مہنگے دے وے، پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کرنا۔ آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں۔ دوستو، مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ۔ دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے۔ حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا۔ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں،
لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑ